بڑھاپا ہو جوانی ہو یا ہو بچپن کے دن دیکھو نبی پاک کی سنت سجاتا کر دیا دیکھو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فیضان عید الفطر کا سلسلہ ذہنی آزمائش جو کہ بوڑھے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ نے عید کے پہلے دن سلسلہ دیکھا ذہنی آزمائش، جس میں 2 ٹیموں نے حصہ لیا، ٹیم مکی اور ٹیم مدنی. تو الحمدللہ عز و جل ہماری ٹیم مکی آگے کی جانب بڑھ گئی اور فائنل تک پہنچ گئی. آج ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں. پھر عید کے دوسرے دن سلسلہ ہوا ذہنی آزمائش، جس میں 2 ٹیموں نے شرکت کری، ٹیم بغدادی اور ٹیم اجمیری. الحمدللہ عز و جل ٹیم اجمیری آگے کی جانب بڑھ گئی اور آج ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہے. اور آج ہونے جا رہا ہے ذہنی آزمائش بوڑھے اسلامی بھائیوں کا فائنل سلسلہ. تو مدنی چینل کے ناظرین کہیں نہیں جائیں، آج ہمارے ساتھ سلسلے میں اول تا آخر شرکت کریں. انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی. آئیے آپ کو ٹیم مکی کا ایک مختصر سا کلپ دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے پرعزم ہے کہ جیتیں گے یا ہاریں گے. ناظرین کرام، ہمارا ذہنی مقابلہ آپ کے لیے آ رہا ہے. آپ بڑے شوق جذبے سے دیکھیں. انشاءاللہ ہمارا مقابلہ دوسری ٹیم سے جیت جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ مدنی چینل والوں نے ہمیں سلیکٹ کر لیا اور اس عمر میں بھی ہم انشاءاللہ ذہنی آزمائش میں مقابلہ کریں گے اور بھرپور طریقے سے انشاءاللہ ہم تیاری بھی کریں گے. انشاءاللہ ہماری ٹیم آئے گی اور چھا جائے گی. ذہنی آزمائش کے مقابلے میں ہماری ٹیم سلیکٹ ہو چکی ہے. ہم انشاءاللہ ہمارے بالمقابل ٹیم کے ساتھ بھرپور کوشش کر کے ان سے جیتیں گے اور انشاءاللہ ناظرین ہمارے اس پروگرام کو ضرور دیکھیں. آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اس میں لطف آئے گا اور آپ کو دینی اور دنیاوی معلومات بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی. مدنی چینل کے ناظرین میں آ رہا ہوں مدنی چینل پہ، آپ توجہ فرمائیں. سبحان اللہ بھائی، ماشاءاللہ عز و جل. تاثرات سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ ہی جیت کے جائیں گے. آئیے اب ٹیم اجمیری کا آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے پرعزم ہے. الحمدللہ ہمیں مدنی چینل والوں نے بوڑھوں کی ذہنی آزمائش کے لیے منتخب کیا ہے. انشاءاللہ عز و جل ہم اس کا خوب تیاری کر کے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ کامیاب کرے گا. الحمدللہ ہمیں مدنی چینل والوں نے ذہنی آزمائش کے لیے بوڑھوں کو منتخب کیا ہے اور ہم انشاءاللہ اس میں مکمل تیاری کریں گے اور ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. چونکہ ہم پڑھی ہوئی نہیں ہیں، ان پڑھ ہیں، لیکن ہمیں اتنی محبت ملی ہے اور اتنا ہمیں ادھر سیکھنے کے لیے کچھ ملے کہ انشاءاللہ ہم پڑھے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر کے ان سے جیت کر دکھائیں گے انشاءاللہ والعزیز. ہم جو ہے ذہنی آزمائش کے لیے جب آئے ہیں تو ہم جیت کر دکھائیں گے، دوسری ٹیم کو ہم ہرا کر دکھائیں گے. ہم اتنا کچھ سیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ہمارے ساتھ کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی. ہم جیت کے دکھائیں گے. کوئی بھی سوال آئے گا ہم لوگ اس کو حل کر کے دکھائیں گے. انشاءاللہ سب ٹیمیں مات کر دیں گے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ عز و جل آپ لوگوں کی بھی تیاری اچھی ہے اور پرعزم ہے انشاءاللہ عز و جل. ٹھیک ہے، یہ تو سلسلہ شروع ہونے سے پہلے تو سبھی کہتے ہیں کہ ہم جیتیں گے ہم جیتیں گے، لیکن اچھا یہ بتائیے آج تحفہ کون لے کے آئے گا؟
آج تو دونوں کو تحفہ ملے گا انشاءاللہ عز و جل. اچھا ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا ٹیم مکی، جیسے بتائیے کہ آپ نے تیاری کری، تیاری کے دوران آپ لوگوں کو کیا کیا پریشانی کا سامنا ہوا؟ کیا اشعار بھی ملے، پھر آج ایک سیگمنٹ بھی بڑھ گیا اپنا، اور پھر اپنا سوالات ہیں، تو کس انداز سے آپ لوگوں نے تیاری کری، کیا کیا پریشانی ہوئی؟ ہم لوگوں نے اپنی نیند قربان کی اور بڑی جدوجہد سے ہم نے تیاری کی. انشاءاللہ ہم اللہ کی رحمت سے جیتیں گے. یہ آپ کو کیا کیا پریشانی کا سامنا ہوا؟ دراصل بات یہ کہ کل کی جو پرسوں کی ہم نے محنت کی تھی، اس کی وجہ سے ہمیں کچھ آرام بھی صحیح معنوں میں نہیں ملا تھا. اس وجہ سے پھر بھی اس کے باوجود بھی ہم نے الحمدللہ سمجھ لو کہ بہت کوشش کی ہے جیتنے کے لیے، اور مطلب ہے کہ ہم نے یاد کیے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم ضرور جیتیں گے. جی انشاءاللہ. ثناء اللہ بھائی نے اشعار کی بڑی اچھی تیاری کی تھی جو پہلا مقابلہ ہوا تھا. ہم نے اس ٹائم میں بہت محنت کی، جس کی وجہ سے ہمیں تھکاوٹ ہو گئی اور غنودگی آ گئی. اچھا. لیکن پھر بھی ہم نے بھرپور مقابلہ کیا اور کامیابی نے ہمارے قدم چومے. انشاءاللہ اب بھی ہم بھرپور تیاری کر کے آئے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب سلسلہ ہمارا اختتام ہوا تھا تو میں نے ثناء اللہ بھائی سے کہا کہ حضرت تھوڑا رکیے کا کام ہے، تو کہنے لگے کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں تیاری میں نے اتنی زیادہ کری ہے کہ نیند بھی صحیح طرح نہیں کر سکا ہوں. تو آج پھر الحمدللہ مدنی مقابلے کے لیے حاضر ہو گئے. جی آپ لوگوں کو کیا کیا پریشانی کا سامنا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت صاحب کا مدنی مذاکرہ چلتا ہے رات کے وقت، اور اس میں ہم الحمدللہ ہم مکمل حصہ لیتے ہیں. صبح تک جو ہے وہ اس مدنی مذاکرے کو سنتے ہیں. اس کے باوجود بھی تعلیم بھی ہمارا کم ہے اور ہم ان پڑھ قسم کے آدمی ہیں، اور شعر و شاعری کا تو ہمیں بالکل سمجھ ہی نہیں ہے. تو باقی ہم جو ہے وہ اس میں تو تھوڑا بہت سیکھ لیں گے، لیکن شعر اور شاعری ہماری سمجھ سی بار ہے. پھر بھی ہم نے کوشش کی ہے، اپنے آپ کو تکلیف دی ہے، نیند کو قربان کی ہے، اور انشاءاللہ والعزیز ہم جیت کر دکھائیں گے. اچھا یہ باتیں جب بات آتی ہے حضرت آپ بتاتے ہیں کہ میں جیت کے آؤں گا تو آپ بڑے جوش میں آ جاتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ جب جیت کی بات آتی ہے تو آپ بہت پرعزم ہوتے ہیں. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جیت ہماری ہوگی انشاءاللہ عز و جل. ہم تو بھائی لیکن ایک نہ ایک کو تو آج پیچھے رہ جائے گا. الرحیم الحمدللہ ہمیں ذہنی آزمائش میں جو منتخب کیا گیا ہے، بہت کوشش کی ہے. ہم نے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. ہم لوگوں نے اپنی نیند قربان کی ہے اور بھی بہت سارے کوشش کر کے محنت کر کے انشاءاللہ ہم نے اپنے ذہنی آزمائش کے لیے تیاری کی ہے. بہت تھکاوٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم آج کافی بوجھل ہیں، لیکن پھر بھی انشاءاللہ حاضر ہیں. انشاءاللہ مقابلہ جیت کر رہیں گے. جی یعقوب بھائی. ذہنی آزمائش کے لیے پوری کوشش کی ہے کہ کوئی سوال یاد کر لیں، مگر میں بیمار ہو گیا ہوں، بوڑھا اور بیمار، بخار، کھانسی، نزلہ، اس کی وجہ سے میں کچھ یاد نہیں کر سکا. انشاءاللہ کوشش کی ہے، اللہ ہمیں جیت دے گا انشاءاللہ. آپ نے پہلے بتایا تیاری نہیں کی، آپ کے تو ایک پلر گیا حضرت، کمزور پڑ گیا ایک پلر. اب دیکھیں لیکن جب وہ آتا ہے نا جوش کے ساتھ مگر ہوش، اس میں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. تیاری اچھی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی فائنل بھی جیت جائیں گے. تو سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. وہی طریقہ کار ہے جس سے آپ گزر چکے ہیں، لیکن آج ایک سیگمنٹ ہم نے بڑھا دیا ہے. پہلا سیگمنٹ ہوگا جواب دیجئے سوال کا، دوسرا مدنی گلدستہ، تیسرا سمجھائیے مگر اشاروں سے، چوتھا یہ شخصیت کون ہے، پانچواں سفر ہے مگر اکیلے، چھٹا سیگمنٹ اور آخری سیگمنٹ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. تو انشاءاللہ عز و جل پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. طریقہ کار وہی کہ دونوں ٹیموں سے 10 سوالات کیے جائیں گے اور ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو جو ہے 1 نمبر دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ٹیم مکی پہلا سوال آپ کی جانب آ رہا ہے. احد پہاڑ کہاں ہے اور وہاں کون سا واقعہ پیش آیا تھا؟ احد پہاڑ مدینہ منورہ میں تقریباً 450 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، مشرق کی طرف شمال کی طرف واقع ہے، اور وہاں احد کا واقعہ پیش آیا. جنگ احد ہوئی. مدینہ منورہ سے تقریباً 4.5 کلومیٹر احد پہاڑ ہے اور وہاں جنگ احد ہوئی تھی.
جواب درست ہے، سبحان اللہ، 1 نمبر حاصل کر لیا آپ نے۔ ٹیم اجمیری، پہلا سوال آپ کی جانب آ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا اصلی نام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا اصلی نام شیبہ تھا۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ دوسرا سوال آپ کی جانب آ رہا ہے، وہ کون سی جنگ تھی جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے 1 دن پہلے ہی کفار کے بارے میں فرما دیا تھا کہ کب کون اور کہاں مرے گا؟ جنگ بدر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دوسرا سوال آپ کی جانب آ رہا ہے اجمیری، خانہ کعبہ کتنی مرتبہ تعمیر کیا گیا؟ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ مکہ میں بیان فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خانہ کعبہ 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ تیسرا سوال آپ کی جانب آ رہا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ کتنے برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں؟ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجۃ الکبریٰ 25 سال آپ کی حیات میں رہیں۔ جواب تو صحیح ہے لیکن نام صحیح نہیں آیا۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 25 سال تک آپ کی خدمت میں رہیں۔ جواب درست ہے جی۔ تیسرا سوال آپ کی جانب آ رہا ہے، سید الشہداء کن کا لقب ہے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے جی۔ آپ کی جانب آ رہا ہے چوتھا سوال، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں مہر نبوت کس جگہ واقع تھی؟ پیارے آقا دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر مہر نبوت کا نشان تھا، نبوت تھی۔ جواب بالکل درست ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ کی جانب آ رہا ہے چوتھا سوال، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بچوں کو مرگی سے بچانے کا کیا نسخہ بیان فرمایا؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو نہلا کر اس کے بعد اس کے ایک کان میں اذان اور دوسری کان میں اقامت دی جائے، انشاءاللہ العزیز تا حیات اس کو مرگی کی مرض نہیں پڑے گی۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد نہلا کر اذان و اقامت بچے کے کان میں کہہ دی جائے تو انشاءاللہ عز و جل عمر بھر مرگی سے محفوظی ہو جائے گی۔ جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ بڑے جوش میں نظر آ رہے ہیں بھائی، جوش ہے آج، ہیں فائنل ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں آگے کی جانب کون جاتا ہے۔ ٹیم مکی آپ سے سوال ہے، فتح مکہ کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی تعداد بتائیے۔ فتح مکہ کی تیاری کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر انور لے کر روانہ ہوئے مدینہ منورہ سے۔ مدینہ منورہ سے مکے کی طرف 12,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی۔ اجمیری آپ کی جانب سوال آ رہا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کتنے عرصے تک حیات رہے؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 1.5 سال تک حیات رہے۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل۔ اب جو آپ سے سوالات ہوں گے تھوڑا انداز چینج ہوگا، اس میں آپ کو آپشن دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ 3 اشارے ہوں گے آپ کے پاس، اس میں سے کسی کا بھی آپ انتخاب کر سکتے ہیں۔ ٹیم مکی آپ کی جانب آ رہا ہے سوال، کس پہاڑ پر جلوہ فرما ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے؟ جبل احد، جبل ابو قبیس، جبل حرا؟ جی مشورہ کر سکتے ہیں جی، مشورہ جاری ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل ابو قیس پر چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ جبل ابو قیس یا قبیس؟ قبیس۔ آپ نے جواب دیا جبل ابو قبیس، اور اس کا صحیح جواب ہے جبل ابو قبیس۔ سبحان اللہ، جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ کی جانب آ رہے ہیں،
کتنے مہینوں کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں؟ 12، 3 یا پھر 1؟ کتنے مہینوں کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں؟ 12، 3، 1۔ وقت بھی آپ کا جا رہا ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی سنیں، دیکھیں کیا جواب آتا ہے۔ 3 مہینوں کے نام آئے ہیں۔ 3 مہینوں کے نام قرآن مجید میں آپ نے جواب دیا۔ افسوس کہ اس طرح آپ سے پہلی غلطی ہو گئی، صرف 1 مہینے کا نام قرآن مجید میں آیا ہے اور وہ ہے رمضان المبارک۔ پہلی غلطی ہو گئی۔ چلیں کوئی بات نہیں، آگے اور بھی ہیں، اور افسوس کہ آپ کا جواب جو ہے درست نہ ہو سکا۔ وہ 1 مہینہ اور وہ اس مہینے کا نام ہے ماہ رمضان۔ چلیں ٹیم مکی آپ سے سوال ہے، جس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 24، 25 یا پھر 26؟ 25 سال۔ کس کے مشورے سے جواب دیا ہے؟ کس کے مشورے سے جواب دیا ہے؟ تینوں کا یہ 25 تھا۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کس وقت کا کھانا ترک کر دینے سے یعنی چھوڑ دینے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے؟ صبح کا، دوپہر یا پھر رات کا؟ صبح عموماً ناشتہ کیا آتا ہے، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا۔ مشورہ جاری ہے، دیکھیں کیا جواب آ رہا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی سنیں، اگر چھوٹے بچے ہیں، اگر آپ ان کو یہ بات بتائیں گے کہ وہ کھانا نہیں کھا رہے تو انشاءاللہ عز و جل وہ کھانا کھانے کے عادی بن جائیں گے۔ رات کا کھانا ضرور کھانا چاہیے، رات کا کھانا نہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ آپ نے کہا رات کا کھانا درست کہا ہے جناب، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ ٹیم مکی، آسمان سے پہلی بارش کب نازل ہوئی؟ یکم رمضان، یوم عاشورہ یا شب معراج؟ آسمان سے پہلی بارش کب نازل ہوئی؟ یکم رمضان، یوم عاشورہ، شب معراج؟ جی کیا ذہن میں آ رہا ہے؟ وقت پر بھی نظر رکھنی ہے آپ نے۔ جی یکم محرم۔ یکم محرم؟ محرم عاشورہ۔ یکم محرم نہیں ہے جی، عاشورہ 10 محرم۔ 10 محرم یوم عاشورہ کا آپ نے جواب دیا۔ آپ سے کوئی بھی غلطی نہیں اب تک؟ مبارک کہ ابھی تک کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، سبحان اللہ، جواب درست ہے۔ چلیں آپ کی جانب آ رہا ہے سوال۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کون سے دن ہوئی؟ جمعہ، پیر، جمعرات؟ مدنی چینل کے ناظرین سنیں، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کون سے دن ہوئی؟ دیکھیں اجمیری ٹیم کیا جواب دے رہی ہے۔ ٹائم پر بھی نظر رکھنی ہے، ٹائم جا رہا ہے۔ پیر یکم رمضان کو۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، پیر کا دن تھا، یکم رمضان مبارک تھی، سبحان اللہ عز و جل۔ مکی ٹیم آپ کی جانب نواں سوال۔ حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پرندے کے لیے دعا فرمائی اور اس کے سر پر دست شفقت پھیرا تو اس کے گلے میں دھاری کا ایک خوبصورت ہار آ گیا۔ بتائیے وہ پرندہ کون سا تھا؟ طوطا، کبوتر یا پھر ہدہد؟ جی یہ 3 آپشن ہیں آپ کے پاس، اور ابھی بھی اس کے گلے میں پڑا ہوا ہے وہ ہار۔ اب وہ کون سا پرندہ ہے؟ طوطا۔ آپ نے جواب دیا، طوطے کو دیکھا آپ نے غور سے؟ ہار ہے اس کے گلے میں، آپ نے طوطا بتایا۔ کبوتر کو دیکھا آپ نے؟ کبوتر کو بھی دیکھا ہے، طوطے کو بھی دیکھا ہے، لیکن جس کے سر پر آپ نے جو ہے دست شفقت پھیرا تھا وہ پرندہ تھا کبوتر۔ تو آپ سے جو ہے ایک غلطی آپ سے بھی ہو گئی، برابر ہو گیا مقابلہ۔ جی اجمیری آپ کی جانب آ رہے ہیں، یہ بتائیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کون سے مہینے میں ہوئی؟ شعبان المعظم، رجب المرجب یا ربیع النور شریف؟
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کون سے مہینے میں ہوئی؟ شعبان المعظم، رجب المرجب، ربیع النور۔ 25 سیکنڈ کا وقت ہوتا ہے جواب دینے کے لیے، وقت بھی آپ کا جا رہا ہے۔ دیکھیں مشورہ بھی جاری ہے، مشورے میں کیا طے پا رہا ہے؟ رجب شریف میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت شعبان المعظم کے مہینے میں ہوئی۔ تو اس طرح اب الجھ رہے ہیں کہ میں نے یہ کہا تھا لیکن جواب تو آ گیا۔ اس طرح آپ سے جو ہے 2 غلطیاں ہو گئیں۔ اس سیگمنٹ کا آخری سوال، وہ کون سا دن ہے جس دن کپڑے کاٹنا منع ہے؟ پیر، منگل یا جمعہ؟ وہ کون سا دن ہے جس دن کپڑے کاٹنا منع ہے؟ پیر، منگل یا جمعہ؟ جی منگل کے دن کپڑے کاٹنا منع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کپڑا منگل کے دن قطع ہو وہ جلے یا ڈوبے یا چوری ہو جائے گا۔ جواب بالکل درست ہے، بہت اچھا جواب دیا حضرت، بہت اچھا جواب دیا۔ اجمیری آپ کی جانب آ رہے ہیں، دنیا کے سب سے پہلے پہاڑ کا نام بتائیے۔ جبل احد، جبل ثور یا جبل ابو قبیس؟ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ، جبل احد، جبل ثور، جبل ابو قبیس؟ دیکھیں کیا ذہن میں آ رہا ہے، کیا مشورہ ہو رہا ہے؟ جبل ابو قبیس، جبل ثور؟ مائک میں بتا دیں کیا آپ کے یہ 3 پہاڑ ہیں، ان میں سے کوئی ایک پہاڑ کا نام بتائیں۔ جبل سور۔ جبل ثور جی۔ آپ نے جواب دیا، کتنی غلطی ہو گئی تھی آپ سے؟ 2۔ اور اس مرحلے کے اختتام پر ٹیم اجمیری سے 3 غلطیاں ہو گئی۔ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ جو ہے اس کا نام ہے جبل ابو قبیس۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب۔ ٹیم مکی نے 9 نمبر حاصل کرے اور ٹیم اجمیری نے 7 نمبر حاصل کرے۔ حضرت 2 نمبر کا فرق ہے، زیادہ فرق نہیں ہے، دل چھوٹا نہ کریں، ابھی آگے 5 سیگمنٹ اور باقی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے مدنی گلدستہ۔ اس سیگمنٹ کے ذریعے ہم شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت بھی کر لیتے ہیں اور ان کے مدنی پھول بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ مدنی گلدستے کے اختتام پر آپ دونوں ٹیموں سے 2 سوالات کیے جائیں گے اور پہلے سوال کے درست جواب پر آپ کو 3 نمبر ملیں گے اور دوسرے سوال کے درست جواب پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے، تو ٹوٹل 5 نمبر آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کتنے نمبر حاصل کر رہے ہیں؟ 5۔ چلیں مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ مرشد کی آمد، مرحبا مرشد کی آمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ بڑھاپے میں عموماً ہونے والی بیماریوں کی نشاندہی اور ان کا کوئی علاج بھی ارشاد فرما دیجیے۔ مشین گھس جاتی ہے نا، ہر کل پرزہ گھس جاتا ہے اس کا، تو اس طرح بدن کے بھی سارے کل پرزے تقریباً گھس جاتے ہیں الا واحد، زبان یہ تگڑی رہتی ہے۔ کان متاثر ہوتے ہیں بڑھاپے سے، کانوں سے کم سنائی دینا، آنکھوں میں موتیا اتر آتا ہے اور نظر کمزور ہو جاتی ہے، پیٹ میں السر کا امکان بڑھ جاتا ہے، مردوں میں قبض کی شکایت، پروسٹیٹ یعنی مثانے کا غدود بڑھ جانا، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، قوت حافظہ کی کمزوریاں جنم لیتی ہیں، نیند کم ہو جاتی ہے، جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے۔ ایک دماغی مرض الزائمرز جو کہ اکثر 65 سال کی عمر کے بعد شروع ہوتا ہے لیکن 50 سال کی عمر کے بعد بھی ہو سکتا ہے، اس مرض میں دماغ کے کئی مسائل درپیش ہوتے ہیں، مثلا حافظہ کمزور ہو جانا، مزاج میں غصہ اور چڑچڑاپن، کوئی نیا کام کرنا ہو تو عقل کا ساتھ نہ دینا، وقت کے ساتھ ساتھ
कमजोरी बढ़ते चले जाना। अब ऐसे का इलाज ये है कि अपने आप को मसरूफ रखे, उतना ही जहन के लिए फायदेमंद है, क्योंकि वो अगर फारिग होगा तो कुछ न कुछ झगड़े करता रहेगा। अब क्या मसरूफ है? तिलावत करे, दीनी किताबों का मुताला करे, अपने आप को जिस्मानी तौर पर भी फाल रखे, मसलन फर्ज नमाजों के साथ साथ नवाफिल की भी कसरत करे, लोगों के साथ मेल जोल बढ़ा दे, मसलन सुन्नतों भरे इज्तिमा में अव्वल ताखिर शरीक हो और वहाँ खूब मुलाकातें करके इंफरादी कोशिश करे, सुन्नतें बयान करे, उनमें मदनी काफिले की दावत दे, खुद भी मदनी काफिलों का मुसाफिर बने। अगर जहनी कमजोरी और बढ़ जाए तो फिर न्यूरोलॉजिस्ट यानी दिमाग के डॉक्टर से राबिता करें। आंखों की बीमारियां भी पैदा होती हैं बुढ़ापे में, नजर कमजोर हो जाती है, दर्द भी महसूस होता है आंखों में और मोतिया हो जाता है। फिर मोतिया अक्सर शुगर की बीमारी में भी होता है। आंखों में मोतिया होने की सूरत में मरीज को साफ नजर नहीं आता, आंखों में पानी आता है, सर में दर्द रहता है। ऐसी सूरत में आई स्पेशलिस्ट से राबिता कीजिए। सब्ज चाय आंखों की बीमारियों के लिए मुफीद है। नींद सब्ज चाय से वजन भी घटता है, मोटापे में भी कमी आती है, पेट अंदर जाता है। उसे मानती है दुनिया, उसे ढूंढती है मंजिल, रहे इश्क़ मुस्तफ़ा पे जो गुलाम चल रहा है। सुभान अल्लाह। जी, मदनी गुलदस्ता देखा? अल्हम्दुलिल्लाह। गौर से सुना भी है? जी, अब पता चलेगा किसने गौर से देखा है, कितने गौर से सुना है। पहला सवाल आपसे हो रहा है, ये सवाल 3 नंबर का है। बुढ़ापे में अमूमन क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं? कोई भी 7 बीमारियों की निशानदेही फरमाएं। अमीर सुन्नत तो काफ़ी बताई हैं, आप कोई भी 7 बीमारियां बता दें, नंबर 1 करके। नंबर 1 आंसर की बीमारी हो जाती है। किसकी? पेट के आंसर की, अल्सर की, ठीक है। 1 शुगर की बीमारी भी हो जाती है। 2 ब्लड प्रेशर की भी हो जाती है। 3 और दिमाग भी कमज़ोर हो जाता है। 4 और नज़र भी कमज़ोर हो जाती है। 5 और जिस्म में जोड़ों में दर्द भी होता है। 6 ठीक है। 6 और कब्ज़ भी हो जाती है। 7 और वो इसके अलावा 7 हो गई। 7 तो हो गए, 3 नंबर तो हासिल कर लिए हैं, लेकिन और बताना चाहेंगे? चलें, आपका सवाल जो है, आपसे जो सवाल किया था वो जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 3 नंबर आपने हासिल कर लिए। सुभान अल्लाह। जी, आपने भी गौर से सुना। मसरूफ रहने के क्या क्या काम इरशाद फरमाया? आप कोई भी 5 काम बता दीजिए। पापा ने फरमाया है कि अपने आप को मसरूफ रखने के लिए मदनी काफिलों में सफ़र करे, 1 इज्तिमा में अव्वल से आखिर तक शिरकत करे। 2 इस्लामी भाइयों के पर इनफरादी कोशिश की जाए। 3 और मुतालिया किया जाए। 4 कुरान पाक की तलावत की जाए। 5 जी आपने फरमाया। तो और कुछ बता दें आप भी। नवाफिल की कसरत की जाए। 6 बस 5 के बाद है ना, वो दिलचस्पी नहीं रहती। बस 5 पूछा था, 3 नंबर हमारे मिल गए। चले, जवाब आपका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 3 नंबर आपने हासिल कर लिए। 2 नंबर का सवाल आपकी जानिब आ रहा है। उम्मन कितने साल बाद मोतिया हो जाता है? 50 साल के बाद उम्मन मोतिया हो जाता है। 50 साल के बाद उम्मन मोतिया हो जाता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। बुढ़ापा कितनी बीमारियों का घर है? बुढ़ापा 1000 बीमारी से बढ़कर है। क्या आपने भी 2 नंबर मजीद हासिल कर लिए? सुभान अल्लाह। तो आइए बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। मक्की टीम ने 5 नंबर हासिल करे और अजमेरी टीम ने भी 5 नंबर हासिल करे हैं। सुभान अल्लाह। ये सेगमेंट तो हमारा बराबर रहा कि बराबर बराबर आप लोगों ने जो है नंबर हासिल करे। अब एक नया सेगमेंट आज हमने शामिल करा है जिसका नाम है समझाइए मगर इशारों से। इसका तरीक़ाकार ये है, इस मरहले में आपको इशारों से जो है रिसालों के नाम बताना है। अब जिसको रिसालों के नाम पता होंगे वो तो बता देगा, क्योंकि हमारा एक मदनी इनाम भी है कि फजूल गोई से बचने की आदत डालने के लिए कुछ न कुछ इशारे से गुफ्तगू की। तो 2 रिसालों के नाम आपने बताना है। अब यहाँ से कौन आएगा इशारे के लिए? आप आएंगे। और ये है कि हमारा तो मदनी मकसद भी यही है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हमें हर शोबे में काम करना है, हर शोबे में काम करना है, दुनिया के कोने कोने में जाना है। और एक शोबा जो हमारा खुसूसी इस्लामी भाइयों का है
اس شعبے میں بھی کام کرنا ہے. تو ہمارے اشارے جتنے مضبوط ہوں گے تو اتنے اچھے انداز سے ہم اس شعبے میں کام کر سکتے ہیں. تو اشاروں کی جانب آ رہے ہیں, تو کون اشارہ بتائے گا؟ ٹھیک ہے, ایک رسالے کا نام ہم ان اسلامی بھائی کو بتائیں گے اور وہ آپ کو اشارے کی مدد سے سمجھائیں گے. ٹھیک ہے, تو جس کو اچھے اشارے کرنے آتے ہیں وہ اسلامی بھائی آ جائے. کس کا انتخاب کریں گے؟ ایک اسلامی بھائی اشارے کی مدد سے رسالے کا نام بتائے گا, باقی دو کو جو ہے بتانا ہے یہ کون سا رسالہ ہے, اور اگر جواب درست ہوا تو آپ کو 2 نمبر مل جائیں گے. تو آپ اس مرحلے سے جو ہے 4 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. جی کون آ رہا ہے؟ جی آئیے. زبان سے کچھ کہنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اشارے کی مدد سے اپنے اسلامی بھائی کو سمجھانا ہے کہ وہ کون سا رسالہ ہے. رسالے کا نام آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے. دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین, اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اپنے اسلامی بھائیوں کو اشارے کی مدد سے سمجھا پاتے ہیں یا نہیں. یہ کیا کر رہے ہیں دیکھیں ناظرین, سمجھ میں آ رہا ہے اشارہ آپ کے؟ کیا ذہن میں آ رہا ہے کس رسالے کا نام ہے؟ بھیانک اونٹ. آپ نے جواب دیا بھیانک اونٹ. جواب بالکل درست ہے, سبحان اللہ. 2 نمبر آپ نے حاصل کر لیے. ایک اور رسالہ ہے, 2 نمبر ہو گئے ہیں آپ کے. دوسرے رسالے کا نام آپ کو دیا جا رہا ہے, یہ آپ نے اشارے میں بتانا ہے اپنے اسلامی بھائی کو. دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین, رسالے کا نام اب دیکھیں یہ بتا پاتے ہیں یا نہیں. جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ چادر رکھ دی ہے. دوبارہ کریں ذرا, سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ چادر لی انہوں نے اور چادر لینے کا اس کو زمین پہ رکھ دیا, رو رہے ہیں. جی منع کی لاش. منع کی لاش. جواب بالکل درست ہے, سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. 4 نمبر حاصل کر لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خوشی ہوئی آپ لوگوں کا؟ چلیں ماشاء اللہ عز و جل. تشریف رکھیں. آپ نے اس سیگمنٹ میں پورے 4 کے 4 نمبر حاصل کریں. بہت اچھے اشارے آپ نے کیے. جی اس ٹیم سے کون آ رہا ہے؟ اس ٹیم سے کون آ رہا ہے؟ انشاءاللہ میں آؤں گا. آپ آ جائیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بولنا نہیں ہے زبان سے ورنہ پھر نمبر کٹ جائیں گے. اس ٹیم سے ہمارے یہ اسلامی بھائی آئیں اور ان کو رسالے کا نام دکھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ رسالے کا نام ہے, اشارے میں بتانا ہے. اگر اشارہ آپ نے صحیح بتا دیا, اشارہ آپ نے صحیح بتایا اور آپ نے پہچان لیا ہے کون سا رسالہ ہے, تو آپ کو 2 نمبر مل جائیں گے. تو مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی دیکھ لیا اور آپ کی بھی سمجھ میں آ گیا. چلیں جی بتائیے کیا اشارہ ہو رہا ہے. جی کالے بچھو. کالے بچھو. جواب بالکل درست ہے, سبحان اللہ. اب دوسرے رسالے کا نام آپ کو بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی دیکھ لیں. اب دیکھیں یہ سمجھا پاتے ہیں یا نہیں. جی جی کیا زخمی سانپ. زخمی سانپ. جواب بالکل درست ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. بہت اچھے انداز میں ہمارے اسلامی بھائی نے اشارے کرے. تشریف رکھیں. سبحان اللہ عز و جل. تو بہت دلچسپ سیگمنٹ تھا اور بہت اچھے انداز سے آپ لوگوں نے اشارے کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بے شمار برکتیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. ماشاء اللہ عز و جل بہت دلچسپ سیگمنٹ تھا ہمارا یہ. سمجھائیے مگر اشاروں سے. دونوں ٹیموں نے برابر نمبر حاصل کرے. اب سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے, اس کا نام ہے یہ شخصیت کون ہے. اگر پہلے اشارے میں شخصیت کو جان لیا تو آپ کو دیے جائیں گے 5 نمبر, اور اگر دوسرے اشارے میں شخصیت کو جانا تو آپ کو دیے جائیں گے 4 نمبر, اور اگر تیسرے اشارے میں شخصیت کو پہچان لیا تو آپ کو ملیں گے 3 نمبر, اور اگر آخری اشارے میں شخصیت کو جانا تو آپ کو ملیں گے صرف اور صرف 1 نمبر. تو اب دیکھتے ہیں کتنے نمبر آپ حاصل کر رہے ہیں. مکی ٹیم آپ کی جانب پہلا اشارہ آ رہا ہے. عشرہ مبشرہ میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے. جی مائک میں بولنا ہے. کچھ آ رہا ہے ذہن میں؟ دوسرا اشارہ لینا چاہتے ہیں؟ جی
عشرہ مبشرہ میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے؟ جی دوسرا اشارہ. آپ کا لقب عتیق بھی ہے. عتیق، آپ کا لقب عتیق بھی ہے. جی آ گیا. جی ان کو پکا پتا ہے، وہ مشورہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جی تیسرا اشارہ بھی ہے آپ کے پاس؟ مکمل ہے. جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرا اشارہ یہ تھا آپ کی ظاہری عمر مبارک 63 سال تھی، آپ یار غار بھی ہیں اور یار مدار بھی ہے. چوتھا اشارہ تھا. جواب بالکل درست ہے ماشاء اللہ عز و جل. آپ نے 4 نمبر حاصل کر لیے ماشاء اللہ، بہت اچھا. اجمیری ٹیم آپ کی جانب آ رہے ہیں. پہلا اشارہ، آپ ایک نبی علیہ السلام ہیں. جی دوسرا اشارہ ہے آپ کے پاس، آپ ایک نبی علیہ السلام ہیں. کہیں زیادہ نمبروں کے چکر میں جو ہے کچھ نمبر بھی نہ چلے جائیں. دوسرا اشارہ دیجیے. دے رہے ہیں. دوسرا اشارہ آپ کی جانب آ رہا ہے. دنیا کی سب سے قیمتی گائے آپ کے دور میں فروخت ہوئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. آپ تیسرا اشارہ لیتے تو تیسرا اشارہ یہ تھا کوہ طور سے آپ کو خاص نسبت ہے. چوتھا اشارہ یہ تھا آپ کا لقب کلیم اللہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے بھی 4 نمبر حاصل کرے ماشاءاللہ. بہت ایک اچھا سلسلہ رہا ہمارا یہ. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. اب تک بہت زبردست قسم کا مدنی مقابلہ چل رہا ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ عز و جل سلسلے کے اختتام میں آپ لوگوں کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے. اور کہتے ہیں کہ وہ خوشخبری ایسی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل مزے کو بھی مزہ آ جائے گا. اب وہ کیا ہے انشاءاللہ تعالی اختتام میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب بڑھتے ہیں اپنے 5ویں سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. اس میں آپ اشارہ نہیں کر سکتے، نہ کسی بھی انداز سے اپنے برابر والے اسلامی بھائی کو بتا نہیں سکتے. اگر بتانے کی کوشش کی تو اچھی بات نہیں ہوگی. اور کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کسی بھی انداز سے آپ نے بتانا چاہا تو آپ کے وہ نمبر کٹ جائیں گے. تو اگر جواب درست ہوا تو آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے. مشورہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اب اکیلے، اس سیگمنٹ کا نام ہی ہے سفر ہے مگر اکیلے. 3 پرچیاں اٹھا لیں اور اس کو کھول کے مت دیکھیے گا، یہ آپ کی قسمت. بس ابھی رکھنا ہے اپنے ہاتھ میں، اس کو کھول کے نہیں دیکھنا کہ اس کے جواب میں کیا ہے. جی آپ بھی 3 پرچیوں کا انتخاب کر لیں. جی آپ نے بھی 3 پرچیاں منتخب کر لیں. جی آپ نے بھی 3 پرچیاں منتخب کر لیں. جی ٹیم مکی، پرچی پہ کچھ پھونکا ہے، آسان سوال بن جائے. پھونکا ہے بھائی، پرچیوں پہ دم بھی ہو رہا ہے. بہت آسان سوال آیا ہے. یہ بتائیے قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت کا نام کیا ہے؟ آپ سورہ یاسین. آپ نے کہا سورہ یاسین، اور اس طرح افسوس کہ آپ 2 نمبر حاصل نہیں کر سکے. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے. اب مشورہ کر لیں، آپ بتا دیں. سورہ بقرہ. سورہ بقرہ. چلیں 2 نمبر آپ حاصل نہیں کر سکے. جی اس طرف سے پرچی دیں. حرف تہجی مدنی قاعدے میں بھی لکھی ہوئی. حرف تہجی مائی قریب کر کے ابا، ٹھیک ہے. حرف تہجی ہیں مدنی قاعدے میں بھی لکھی ہوئی ہیں. حرف تہجی جو ہے 29 ہیں. عربی کے کوئی بھی ایسے 7 حروف بتائیں جن کے اوپر نقطے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر نون ہے، اس کے اوپر ایک نقطہ ہے. اس طرح آپ 7 حروف بتا دیں کوئی بھی. کیا ذہن میں آ رہا ہے؟ تھا. تھا کیا ہے یہ؟
الف با تا. یہ سامنے والے ان کے ساتھی کچھ گردن ہلا رہے ہیں, ان کو کہیں کہ بھائی وہ خاموش رہے. بھائی نہیں گردن سے ہلا رہے ہیں نا بھائی. ہاں گردن بھی, ہاں یہ بھی صحیح بات ہے, اشارہ تو ہے نا, گردن بھی نہیں ہے. آپ کو توجہ نہیں ہو جی آپ لوگ, لیکن کچھ نہ کچھ عکس سے نظر آ ہی جاتا ہے نا. تھا نہیں, تا تا تا. 1 2 3 3 ہو گئے. ٹھیک ہے 4. دیکھیں وہ تیار بیٹھے ہوئے, غلطی نہیں کریں, گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس. غین ٹھیک ہے. 5 ٹھیک ہے. 6 آخر کا آپ نے کہا فا, اور آپ کے 7 حروف کمپلیٹ ہوئے. سبحان اللہ, 2 نمبر آپ نے حاصل کر لیے. جی مکی کے دوسرے اسلام بھائی, دوسری پرچی دیکھیں کیا نکل رہا ہے آپ کے. آپ سے سوال کیا جا رہا ہے دعوت اسلامی کے کوئی بھی 5 شعبوں کے نام بتا دیں. مدنی انعامات کا صوبہ 1, مدنی قافلہ 2, شفا خانہ. جی شفا خانہ. شفا خانہ 3 ٹھیک ہے. 3 ہو گئے. 2 اور بتانا ہے. مکتبۃ المدینہ 4. اور اس کے بعد اب تو کیمرے سے زیادہ بڑی آنکھ تو ان لوگوں کی ہے, وہ اشارہ لینے نہیں دے گی. اور اسلامی بہنوں کا وہ 1 رہ گیا. نہیں آ رہا. 4 ہو گئے, صرف 1 بتانا ہے. سوچ کہ تھا سفر مگر اکیلے اس سیگمنٹ کا نام ہی یہ تھا, تو آپ کے اسلامی بھائی نے بتا دیا. اور یہ کہ آپ نے اچھا بتایا کہ 4 بتا دیے, 1 آپ بتا دیتے, چلیں ٹائم تھوڑا آگے پیچھے کر لیتے, لیکن افسوس کہ آپ کو 1 نمبر بھی نہیں دیا جائے گا. دعا کر رہے ہیں آئیے, مجھے لگ رہا ہے کچھ پڑھ پڑھ کے پھونک رہے ہیں آپ لوگ بھی کچھ. جی درست تلفظ بتانا ہے, جہنم یا جہنم, صحیح تلفظ کیا ہے؟ جہنم جہنم. یہ مشورہ کر لیا, ان کا بھی ختم, یہ مشورہ کر لیا, ان کے بھی نمبر کٹ گئے. آپ خوش ہو رہے ہیں, سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, خود ہی چلے گئے. ویسے یہی ہے بھائی بڑھاپا, کہ یاد ہی نہیں رہی بات. اور ابھی آپ نے جی, اور رک یہاں اس پہ رہیں تھوڑا سا, یہ کہ ابھی آپ نے خود ان کو تنبیہ کری تھی کہ مشورہ نہیں کرنا, اور آپ خود مشورے جانی بڑھ گئے. یہ بڑا ایک یہی بڑھاپا ہے. جی آپ بھی 2 نمبر حاصل نہیں کر سکے. جی تیسری پرچی. جی اب کسی سے کچھ نہیں بولنا ہے. مدنی چینل کے کوئی بھی 4 سلسلوں کے نام بتائیے. پوچھ لیں. شعبوں کے سلسلوں کے نام بتانا ہے. مدنی چینل کے کوئی بھی 4 سلسلے جو مدنی چینل پر آتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ سلسلوں کے. ٹھیک ہے, مدنی مذاکرہ 1, مدنی مکالمہ ٹھیک ہے 2, یہ سلسلہ نہیں آتا کوئی بھی. ہفتہ وار اجتماع 3 ٹھیک ہے. کیا کیا گونگے بیروں کا کیا خصوصی پروگرام؟ ٹائم ہو گیا, ٹائم ختم ہو گیا. 4 شعبے تھے, نہیں جو نام لیے وہ تھے نہیں, لیکن آپ نے 3 بتائے. کیا کریں ان کا 3 پہ جانے دیں؟ جی آدھا نمبر تو ہے ہی. اچھا چلیں ایسا کرتے ہیں کہ 1 نمبر آپ کو دیا جا رہا ہے. 3 شعبوں کے آپ نے بتا دیے, 1 نمبر آپ کو دیا جا رہا ہے. جی اس طرف دکھائیے پرچی. یہ کھلی بھی لگ رہی ہے میرے کو, یہ ورنہ تو یہ 4 تھے تھی اس کی, خود ہی کھل گئی. اچھا جی, اچھا چلیں یہ بتائیے
قرآن کریم کی وہ کون سی سورت ہے جو ایک دن کے نام پر ہے؟ ایک دن ہوتا ہے نا، جیسے کہ دن ہے، ہفتہ ہے، اتوار ہے. قرآن کریم کی وہ کون سی سورت ہے جو ایک دن کے نام پر ہے؟ ایک سورت ایسی ہے جو ایک دن کے نام پر ہے. اشارہ نہیں کچھ بھی. سبحان اللہ، سورہ جمعہ، بالکل جواب درست ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس مرحلے کے اختتام پر، جو کہ بہت دلچسپ رہا، بہت مزیدار سیگمنٹ رہا، کہ اس مرحلے کے اختتام پر ٹیم مکی نے کتنے نمبر حاصل کرے اور ٹیم اجمیری نے کتنے نمبر حاصل کرے. ٹیم مکی نے 1 نمبر حاصل کیا اور ٹیم اجمیری نے جو ہے 4 نمبر حاصل کیے. ماشاء اللہ آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں اجمیری والے، لیکن اتنے آگے نہیں ہیں، آپ ان کو پکڑ سکتے ہیں، ان سے آگے نکل سکتے ہیں. اب آخری سیگمنٹ، اس میں انشاءاللہ عز و جل فیصلہ ہو جائے گا، اور سیگمنٹ کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. 10 سوالات کیے جائیں گے، اور جس کو سوال کا جواب آئے وہ بزر کا بٹن دبا دے، اور جو پہلے بزر کا بٹن دبائے گا اس سے جواب لیا جائے گا. اب دیکھنا ہے کہ کون پہلے بزر کا بٹن دباتا ہے. اور آپ نے سوال پورا سنا نہیں اور بزر کا بٹن دبا دیا تو اب آپ نے سوال بھی بتانا ہے، جواب تو بتانا ہی آپ نے تھا. ٹھیک ہے؟ اور اگر سوال کا جواب آپ نے درست دے دیا تو 2 نمبر دیے جائیں گے، اور سوال کا جواب درست نہیں ہوا تو 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے، یعنی کاٹ لیے جائیں گے. میں پہلا مصرع پڑھ رہا ہوں، آپ نے دوسرا مصرع بتانا ہے. مجھ کو عشق رسول عطا ہو، خواجہ نظر کرم سے بنا دو. جی اجمیری. مجھ کو عشق رسول عطا ہو، خواجہ نظر کرم سے بنا دو. شاہ مدینہ کا دیوانہ، یا خواجہ میری جھولی بھر دو. سبحان اللہ، 2 نمبر آپ نے مزید حاصل کر لیے. آگے کی جانب جا رہے ہیں مکی ٹیم، جوش بھی اور ہوش بھی. بہت ہی آسان سوال ہے، بہت ہی آسان سوال ہے، سنت سے متعلق ہے. ناخن کاٹنے کی کوئی بھی ایک سنت بتا دیں. اجمیری والے پھر بازی لے گئے. جی شہادت کی انگلی سے شروع کریں، ٹھیک ہے، 1 2 3 چھوٹی انگلی تک آ جائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں، انگوٹھی کو، اور دوسرے ہاتھ کے اس طرح شروع کریں. جی چھوٹے سے شروع کرتے ہوئے اس طرح آ جائیں، اور آخر میں بڑے انگوٹھی کو. چلیں، جواب آپ کا درست ہے. سبحان اللہ، 2 نمبر آپ نے مزید حاصل کر لیے. ذہن کا سوال ہے، پوری توجہ سے. قرآن مجید میں کتنے حروف ہیں؟ جلدی. قرآن مجید میں کتنے حروف ہیں؟ جی جی حروف. قرآن مجید میں کتنے حروف ہیں؟ یہ 2 لفظ ہیں، قرآن مجید. بتائیے کتنے حروف ہیں؟ جس کو جواب آئے بزر کا بٹن دبا دے. جوش بھی. جی مشورہ کر سکتے ہیں، اس میں مشورہ کرنے کی بھی اجازت ہے. قرآن مجید میں کتنے حروف ہیں؟ اب یہ کہ ٹائم بھی جا رہا ہے درد. جی 8. کس نے جواب دیا؟ یہ 8 مشورے سے دیا ہے. آپ نے کہا جی 8، اور اس طرح آپ کا جواب ہو گیا درست. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 2 نمبر آپ نے مزید حاصل کر لیے. مکی ٹیم، میں دوسرا مصرع پڑھوں گا، آپ نے پہلا مصرع بتانا ہے. تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا. پہلا مصرع بتانا ہے. تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا. ہے بزرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا. ٹھیک ہے بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا. چلیں 2 نمبر جو ہے مکی ٹیم نے حاصل کر لی. بہت ہی آسان سوال، بہت ہی آسان سوال. طاؤس کسے کہتے ہیں؟ طاؤس. طاؤس کسے کہتے ہیں؟ طاؤس. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو. ماشاءاللہ 2 نمبر جو ہے مکی ٹیم نے حاصل کر لی. سبحان اللہ. 5 سوالات ہو چکے ہیں, اب مزید آخر کے 5 سوال باقی ہیں. بہت ہی آسان سوال, صرف جوش چاہیے اس کے لیے. بانی دعوت اسلامی کون ہے؟ مکی ابو بلال الیاس قادری دامت برکت عالی. حضرت مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ, یعنی ہمارے باپا جانی. جواب بالکل درست ہے. 2 نمبر آپ نے مزید حاصل کر لیے. بھائی آپ لوگوں کا جوش جو ہے کہیں چلا گیا ہے. مائک میں جی میں تو کہہ رہا ہوں تینوں ہاتھ جو ہیں رکھیں, جس کو آتا ہے وہ فوراً دبا دے. تینوں ہاتھ رکھیں بیل کے اوپر. میرا مشورہ یہ ہے, میں جو ہے پہلا مصرع پڑھ رہا ہوں, آپ نے دوسرا مصرع بتانا ہے. اچھوں کے خریدار تو ہر جا پہ ہیں مرشد. جی اچھوں کے خریدار تو ہر جگہ پہ ہیں مرشد, ہم گنہگاروں کی تو آپ ہی, ہم بدکار کہاں جائیں گے آپ ہی, بدکار کہاں جائیں آپ ہی ہمیں نبھاؤ. کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو گئے. جی اچھوں کی خریدار تو ہر جائیں پہ ہیں مرشد, ہم بدکار کہاں جائیں, بدکار کہاں جائیں تم ہی نبھاؤ, بدکار کہاں جائیں جو تم بھی نہ نبھاؤ. تم بھی نہ نبھاؤ. ٹھیک ہے, کچھ میں نے آپ کی مدد کری ہے تو 1 نمبر ملے گا. ٹھیک ہے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. قرآن پاک سے متعلق ہے, قرآن پاک کی صورتوں سے متعلق سوال ہے. یہ بھی بہت آسان سوال ہے, بس جوش چاہیے اس کے لیے. سورہ رحمان کون سے پارے میں ہے؟ جی اجمیری. سورہ رحمان 27 سپارے میں ہے. سورہ رحمان 27ویں سپارے میں ہے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. یہ بھی بالکل آسان سوال ہے, بالکل آسان سوال ہے. جوش چاہیے, ہوش تو ہے ہی. تیسرا کلمہ سنا دیں. تیسرا کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. لیکن شروع میں آپ نے جو ہے غلط بتایا تھا. ٹھیک ہے, لیکن صحیح کر لیا. تو پہلے مشورہ کر لیا کریں کس نے بتانا ہے, کیا چیز بولنی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ کو 1 نمبر دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, قبول فرمائیں. 1 نمبر مل گیا. سبحان اللہ. آخری سوال, اس سیگمنٹ کا آخری سوال, پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کون سی ٹیم آگے جا رہی ہے. وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کے نام کا آخری حرف با ہے؟ مکی. با ہے, با. حضرت ایوب علیہ السلام. آپ نے جواب دیا حضرت ایوب علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت اچھا سلسلہ رہا ہمارا. جوش بھی تھا آپ میں, خروش بھی تھا, ہوش بھی تھا. بہت مزیدار قسم کا ہمارا یہ سلسلہ ذہنی آزمائش جو کہ بوڑھے اسلامی بھائیوں کے ساتھ پیش کیا گیا. بہت اچھے انداز سے آپ لوگوں نے اس کو نبھایا. مکی ٹیم نے بھی حصہ لیا, مدنی ٹیم نے بھی حصہ لیا, بغدادی ٹیم بھی تھی, اجمیری ٹیم بھی تھی, اور آج فائنل میں جو ہے مکی اور اجمیری ٹیم ہمارے درمیان تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون آج فائنل کا مدنی مقابلہ جیت گیا ہے. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. ٹیم مکی نے 32 نمبر حاصل کیے اور ٹیم اجمیری نے 33 نمبر حاصل کرے. تو آج کا یہ ہمارا مدنی مقابلہ جیتا ہے ٹیم اجمیری والوں نے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بہت بہت مبارک حضرت. آپ بھی دل چھوٹا نہ کریں کہ یہاں تک پہنچ گئے, یہ بھی سعادت کی بات ہے, ورنہ 2 ٹیمیں تو پیچھے ہی رہ گئیں. اور بہت ایک اچھا مقابلہ رہا کہ صرف 1 نمبر پیچھے ہیں. 32 نمبر آپ کے ہیں اور 33 نمبر جو ہے اجمیری ٹیم کے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے کہ ہم پہلے ہار رہے تھے اور مقابلہ اتنا ٹف ہوا اور بڑا انٹرسٹڈ ہوا ہے کہ ہمارا 1 نمبر سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے جیت نصیب فرمائی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ہم الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہم بہت شکر گزار ہیں کہ جس نے ہم کو بلایا اور ہم نے ادھر بہت کچھ سیکھا. کچھ وہ باتیں ہمیں ہمارے کو سیکھنے میں ملی ہے کہ اگر ہم دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے ہم 10 سال بھی لگے رہتے تو شاید ہمیں پتہ نہ چلتا, لیکن دین اسلام کی تعلیم سے ہمیں اتنا کچھ ملا الحمدللہ.
دعوت اسلامی نے اتنا کچھ دیا کہ جو ہے نا عام سالوں میں نہیں سیکھ سکتے ہیں، ہم نے الحمدللہ کچھ دنوں میں سیکھ لیا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری وہ پیاری ٹیم جس نے آج اول پوزیشن حاصل کری ہے، اجمیری ٹیم، آج انشاءاللہ عز و جل ان کو یہ مدنی تحفہ مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال اور سبز امام شریف تحفے میں دیا جائے گا۔ اور جنہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کری ہے، مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ بہت ہی پیاری کتاب عیون الحکایات، یہ تحفے میں دی جائے گی۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، خوشخبری ہے۔ خوشخبری کیا ہے؟ آپ نے بولا تھا کہ آخر میں نتیجہ نکلنے کے بعد ہم آپ کو خوشخبری سنائیں گے، تو اس خوشخبری کے لیے تو ہم ابھی تک تڑپ رہے ہیں کہ وہ جلد خوشخبری سنائیں، بے چین ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں کہ یا اللہ وہ خوشخبری ہمیں جلدی سنائی جائے۔ جی، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، اجمیری والے تو بے چین ہو رہے ہیں، مکی والوں کی کیا حالت ہے؟ ہم بھی بہت بے چین ہیں کہ ہمیں جلد سے جلد خوشخبری سنائی جائے۔ خوشخبری سنائی جائے۔ یہ آپ کو جو مدنی تحفے دیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل، آج ہمارے پیارے پیارے نگران شورا کے ہاتھوں سے دیے جائیں گے۔ آج کے سلسلے میں ہمارے پیارے پیارے نگران شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران عطاری مدظل العالمی شرکت کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل اپنے مدنی پھولوں سے نوازیں گے۔ السلام علیکم۔ تصور میں کر لو کام پہلا تو بریفنگ دے یار، ماتا جھوم لو پاپا مت ماشاء اللہ پاپا جی مت باپا کی آمد، باپا کی آمد، بھائی صاحب کی آمد، باپا کی آمد، بھائی صاحب کی آمد، بھائی صاحب کی آمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو پختی نعمت ملاقات دوبارہ کرا دیں۔ پاپا عیدی، پاپا عیدی، پاپا عیدی، پاپا پہچانا، پاپا پہچانا ملاقات، پاپا پہچانے، پاپا پہچانے سامیہ پارک، پاپا پہچانے سامیہ پارک، خاص بھائی کے گھر، پاپا سامیہ پارک گھر بھالی بابا 25 سال، بابا 25 سال سامیہ پارک، باپا سامیہ پارک، خالد بھائی کے گھر سامیہ پارک۔ بارک اللہ بارک اللہ۔ آپ پر ہر سے ملاقات ہوئی تھی، آج ملاقات ہو رہی ہے، ہر پر آپ ہر پر ساتھ گیا جا رہی ہے۔ بہت کھیلا ہے آپ کا جو آپ نے کہا ہے کہ بچوں کا بنانا بہت مشکل ہے، بوڑھوں کا بنانا مشکل ترین ہے۔ وعلیکم السلام، قاضی صاحب خیریت سے؟ بھی جانا چاہتا ہوں ایمان کے سلام کی باپا کے ہاتھ سے وہ جو جیتے ہیں وہ تحفہ لے لیں جلدی سے۔ جی میری جی بتائیے۔
مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو، مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو، مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو، مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو. فرسٹ پوزیشن نام محمد یعقوب اطاری. محمد یعقوب اطاری. بہت جوش تھا. 30 دن کے اعتکاف میں ہیں آپ. جی سبحان اللہ. یہ بھی ہے. قاضی صاحب وعلیکم السلام. یہ پڑھ کب تک لیں گے آپ حضرات؟ 1 ماہ میں انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ کب تک پڑھ لیں؟ انشاءاللہ جلدی کوشش کریں گے پڑھیں. شوال کے آخر تک پڑھ لیجیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ بھی شوال المکرم کے آخر تک پڑھ لیجیے انشاءاللہ. مبارک ہو آپ کو. یہ دوم پوزیشن. سبحان اللہ سبحان اللہ. نور کی برسات ہو. ملاقات نہیں ہوئی. بوڑھوں کی ایک ملاقات رکھیں. اچھا وہ بڑی ملاقات. ہاں بڑی ایک اور بڈائی ہو گئی. ہاں ایک بوڑھوں کی. بوڑھوں کی بابا جی اب بڑی آپ کی عمر ہو گئی ہے. اس سے آپ کی عمر آپ کی عمر کون سے سیزن میں ہونا چاہیے؟ جس میں زیادہ دسمبر میں، سردیوں میں کیسے آئیں گے؟ یہی مسئلہ. سخت سردیوں میں بھی نہیں آئیں گے، سخت گرمیوں میں بھی نہیں آئیں گے. نارمل موسم کا اکتوبر کا سوچنا پڑے. جلدی میں فیصلہ غلط ہو جائے گا نا انشاءاللہ. مرشد کی آمد. مرحبا. ڈبل ڈبل ٹریبل ٹریبل کیا لگا. اللہ تعالیٰ. بڑھاپا ہو جوانی ہو یا ہو بچپن کے دن دیکھو نبی پاک کی سنت سجاتا کر دیا دیکھو